لڑکیوں میں خواتین میں جاب کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. اتنی ڈینجرس چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس پر آپ کو مولوی ہی بتائے گا, یا وہ لوگ جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں, یا وہ جو دین و مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ضروری نہیں کہ مولوی ہی ہو, کوئی بھی دین و مذہب سے محبت کرنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے یہ چیز. اس کو وومن رائٹس سے تعبیر کیا جاتا ہے, خواتین کے حقوق, ان کو بھی جاب کا حق ہے. خدا کی قسم خواتین کے حقوق کا بیڑا غرق ہو جائے گا مستقبل میں. اب تک جو ہمارے معاشرے کا کلچر چل رہا ہے, آپ کے 4 بیوی ابھی ہوں, آپ کے درجنوں بچے بھی ہوں, ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ مرد کے. وہ دن رات ایک کر کے اپنی بہنوں کو بھی کھلاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے. نہیں کھلائے گا اس کو تانے سننے کو ملیں گے. عورت گریبان پکڑ لیتی ہے شوہر کا. کتنے مزے سے ملکہ اور شہزادیوں کی طرح عورتیں ہماری گھروں میں الحمدللہ کھاتی ہیں, اور مرد کیا کرتے ہیں؟ سارا دن محنت کر کے ان کو کھلاتے ہیں. یہ جو جاب کا ریشو خواتین میں بڑھ رہا ہے, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کیا ہو جائیں گے آہستہ آہستہ اپاہج, چسکے لگ جائیں گے مرد کو عورت کی آمدن کے. اور اب یہ چسکے لگنا شروع ہو گئے. اب لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوی چاہیے جاب والی, کیونکہ ایکچولی گزارا نہیں ہو سکتا اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور ایکچولی مسئلہ ہے کہ ابھی یہ اور ڈرامے بازی. جتنی مالی فراوانی اس دور کے انسان کو ہے, اس سے پہلے کبھی بھی اپنے باپ دادا سے پوچھو, ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہوں گی جو آپ کو مل رہی ہیں. علماء سے سبق سیکھو. کتنی تھوڑی تھوڑی آمدنیوں میں کتنی بڑی بڑی فیملیوں کو الحمدللہ کھلاتے ہیں. اللہ برکت دیتا ہے مال میں جب اللہ کے طریقے کے مطابق چلو گے, اور اگر بیوی سے کمانا شروع کر دیا اللہ مال کی برکت چھین لے گا. میں حیران ہوتا ہوں ان کے منہ میں نوالا کیسے اترتا ہے. ایک خاتون نے کہا میرا میاں میری ساس کہہ رہی ہے کہ کماؤ, جاب کرو, جاب کرو. ساس کہہ رہی ہے جاب کرو, کیونکہ بیٹا اپنا گھر بہت ضروری ہے. اس آمدن میں جو میرے بیٹے کی آمدن ہے اس میں ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے. میں پھر میٹر میرا مولانا طارق جمیل صاحب بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, ان سے کہتا ہوں اخلاق کے لیے ان کے بیان سنا کرو, وہ ایسی جذباتی باتیں نہیں کرتے. لیکن میرا میٹر کیا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. پھر میں فون پہ کھڑی کھڑی سناتا ہوں تو پھر وہ بعض عورتیں بھی ڈر جاتی ہیں, مر بھی ڈر جاتے ہیں, تمیز سے بات تو کریں بھائی. میں نے ان سے کہا اپنی ساس سے بولو میں نہیں کماؤں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ کہہ رہی پھر وہ طلاق کی دھمکیاں دے رہے. میں نے کہا ان سے بولو دے دو طلاق. عورت کا شادی کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ اس کی نان نفقہ پورا ہو. جب اس کمبخت وہی نہیں اٹھا رہا تو تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ بنیادی مقصد ہی عورت کیوں شادی کرتی ہے, اس کے ایک بہت بڑا مقصد, مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے معاشی کفالت. جب وہ ہی نہیں کر رہا تو چھوڑو نا, اس کے مخنجو کے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے, اس بے شرم بے غیرت کے پاس. شرم نہیں آتی بیوی سے کما کے جناب اس کے لقمے کھا رہے گاڑی خریدنے کے لیے؟ چھوڑو یار, رکشے میں جاؤ, چنچی میں جاؤ, بسوں میں جاؤ, W11 اتنی بڑی اللہ کی نعمت کراچی میں, اس میں جاؤ. غیرت اگر ختم ہو جائے نا, حیا ختم ہو جائے, اسلاف کہتے ہیں ففعل ما شئت, پھر جو چاہے کرو. پھر ذاتی گھر بھی ہوگا تو بولو گے کہ بیگم یہ گھر ناظم آباد میں ہے, ڈیفنس میں گھر کے لیے آپ کو اس سے اچھی جاب تلاش کرنی پڑے گی. لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے, لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ عورت جاب کرے تاکہ مرد کی دسترس سے, قید سے آزاد ہو. یاد رکھو عورت اگر مرد کی قید سے آزاد ہو گئی تو اس میں مرد کو نقصان نہیں ہے, عورت کو نقصان ہے. کیونکہ یہ قید غلاموں والی قید نہیں ہے, یہ وہ قید ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کو کھلانا پڑتا ہے, ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر قید سے آزاد ہو گئی, مرد کہے گا جاؤ تم بھی آزاد اور میں بھی آزاد, تو آزادی سے مرد جب زندگی گزارے گا اس کی عیاشی زیادہ ہوگی. عورت جب آزادی میں زندگی گزارے گی تو اس کو محبت دینے والا, اس کو عزت کے ساتھ کھلانے پلانے والا, اور اس کو بیوی بنا کے رکھنے والا, اور بچوں کی ماں بننے والی, جو اس میں اس کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے, ان تمام نعمتوں سے کیا ہو جائے گی, محروم ہو جائے گی. وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے گی بس. جیسے کہ آفیسز میں, دفتروں میں ہو رہا ہے, ہمارے پاس ہر قسم کے طبقے کی کالز آتی ہیں, لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں. جو جاب کرنے والی خواتین ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, آپ کسی پر بدگمان نہ ہو, ہر طرح کی اچھے بیچاری مجبوری میں بھی کرتی ہیں, مجبوری میں بھی کرتی ہیں. جب ظاہر ہے نہیں شوہر ذمہ داری اٹھا رہا تو مجبوراً کرنی پڑتی ہے ان کو, جو مجبوری میں کر رہی ہے ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر کیا ہے, غلط ہے. اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا.
لوگ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوگی. اول تو یہ بات غلط ہے. ترقی ہوگی اس لیے کہ آپ کے پاس جو ویکینسیز ہیں وہ مردوں کے لیے, مرد بے روزگار پھر رہے ہیں, ان ویکینسیز میں پہلے مردوں کو بھر دو آپ, پھر اگر کچھ جاب رہ جائیں تو پھر آپ ان پہ خواتین کو لے آئیں. مرد بے روزگار پھر رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی اور خواتین کو دھڑا دھڑ جاب دی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے میں پہلے ہی جایا کرتا تھا گلشن معمار, آج سے 15-20 سال پہلے, تو ایسے کوئی نظر نہیں آتی تھی سزوکیاں جس میں لڑکیاں بھر بھر کے جا رہی ہوں جاب کے لیے. اب ہم جاتے ہیں تو سزوکیاں میں جو ورکرز ہیں بیچاری فیکٹریوں میں جاب کرنے والی, گاڑیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. صبح صبح لڑکیاں گھروں سے کیا کر رہی ہیں, ان کا کام کیا ہے, فیکٹریوں میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگانا, پیکنگ کرنا. یہ گھٹیا کام ان عورتوں سے لیے جا رہے ہیں جو بیچاری گھروں کی زینت تھی, جو پردے کے ساتھ بھائیوں کی جو ہے نا وہ ان کی حصار میں رہا کرتی تھی, اور بھائی ان کے نکاح کی فکر کیا کرتے تھے, عزت کے ساتھ رخصت کر دیا کرتے تھے. یہ کس کی زینت بن گئی, فیکٹریوں کی. اور فیکٹری کے مالکان لڑکیوں کی جاب کو لڑکوں پر ترجیح دیتے ہیں, اس لیے کہ لڑکیاں کم پیسوں میں کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں, جاب کرنے پر آمادہ, تنخواہ کم ہے, اور پھڈے بازیاں اس میں کیا ہیں, کم ہیں. اور ان کے جو ہٹ حرام اپاہج بھائی پڑے ہوئے ہیں وہ کیا, وہ گھر میں وہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں, وہ چرس پی رہے ہیں, وہ سٹے لگا رہے ہیں. اور فیکٹری کا مالک صرف اپنے نفع کی لالچ میں کہ میں ترقی کر سکوں, اور انٹرٹینمنٹ کے بھی تو مواقع ملیں گے نا اس کو. میں اس فیکٹری کے مالکان پر مجھے اعتراض نہیں ہوتا, مجھے ان بھائیوں پر اعتراض ہوتا ہے جو اپنی بہن کو صبح صبح جاب کے لیے فیکٹری میں کیا کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. اتنے گھٹیا کام آپ اپنے گھر کی عورتوں سے لے رہے ہو یار. تعلیم کے شعبے میں کہ میں خلاف نہیں ہوں, چلو ڈاکٹر بن جاتی ہو یا کوئی ایسا کام جو خواتین زیادہ اچھا کر سکتی ہیں, میڈیکل کے بعض شعبے ایسے ہیں جہاں خواتین کی ضرورت ہے. آپ نے ان کو فیکٹری میں کیا کرا دیا, کس کام پہ لگا دیا. وہی عورت جب گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو یہ ظلم ہے, اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے تو ظلم ہے. وہ فیکٹری میں جا کے اس کی خدمت کر رہی ہے جو اس کا کچھ بھی نہیں لگتا, اس کے لیے جناب وہ سارے کام کر رہی ہے وہاں جا کے. یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کے کا دیوالیہ ہے, یہ اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو آپ. اور یاد رکھو اگر ہمارے حکمرانوں نے اس پہ ابھی کنٹرول نہیں کیا تو ہمارا ملک یورپ کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا. ان کی ترقی کو مت دیکھو, ان کے خاندانی نظام کو دیکھو کہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. وہ عورت ترستی ہے وہاں مرد کی محبت کے لیے, اسے مرد کی محبت نہیں ملتی. ہماری عورتیں خدا کی قسم عیاشی کر رہی ہیں گھروں میں. وہ ہمارا میڈیا ہے جو ایک نیگیٹو پہلو کو اچھال کے پوری دنیا میں گھما دیتا ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ اب بھی عورت کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں سمجھ میں کب آئیں گی, جب آپ تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار نہیں کرتے تو پھر بے شرم بن کے بیٹھ جاؤ گھر میں. بیگم کو بولو میں نے اپنا ذاتی مکان خریدنا ہے, آپ بھی جاب کریں اور میں بھی کیا کر رہا ہوں. ابھی تو آپ کر رہے ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد پھر آپ کہیں گے میں ہی نہیں کر رہا, تم ہی کرو. فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. فلپائن میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ ہوا کہ خواتین بھی جاب کریں گی, مرد بھی جاب کریں گے. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا, صرف آپ ہی کریں گی, ہم یہاں کیا کریں گے, پیڑے کھائیں گے بیٹھ کے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں فلپینی عورتیں جاب کر رہی ہیں اور وہ ان کے مرد ہڈ حرام بیٹھ کے گھروں میں کھا رہے ہیں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہی ہمارے ہڈ حرام بھی ہو جائیں گے فیوچر میں, یہ یاد رکھو. اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا, غیرت مند بنو, غیرت مند آدمی کس بات کے ہو, اللہ کے بندو آدمی بنو, آدمی. شرط لگاؤ کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو جاب نہیں کرے گی, مجھے ہوم میکر چاہیے, گھریلو لڑکی چاہیے, گھر میں میرے بچوں کو پالے ہو, گھر سے نکلے مجھ سے پوچھ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا چارپائی سے باندھ دیں آپ اس کو, گھر سے باہر جائے گی ٹھیک ہے, ضرورت کے وقت جائے گی, بتا کے جائے گی یہاں جا رہی ہے, کمانے کے لیے نہیں جائے گی. اگر بیگم کہتی ہے گزارا نہیں ہو رہا, بیگم کوئی بات نہیں, میں بھی تو یہی پاپے کھا رہا ہوں نا, گزارا کرو. ہاں خدا نہ خواستہ بہت ہی کوئی حالت خراب ہو جائے, کوئی ایسی سخت کنڈیشن آ جائے, مکان کا کرایہ بھی نہیں نکل رہا, پھر ایک مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. پھر ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو جاب جب تک نہیں مل رہی, وہ بیچاری اگر کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو ایک تعاون کے طور پر تو وہ تو جائز ہے. لیکن بلا ضرورت میرے بھائی یہ کام مت کرو. اور یہ بات خوب یاد رکھیں کان کھول کے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ اللہ پہ اعتماد کرو اور گھر کے مردوں کو بولو کمانا کس کی ذمہ داری ہے, مردوں کی, اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے, اور